انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ خالق نے ایک اچھوتی خلق کا فیصلہ کیا اور اسے خلیفہ کہا۔ فرشتوں کو سننے میں اچھا نہ لگا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہی اللہ کے قریب ترین عبادت گزار ہیں نہیں تھے ہوا چاہتے ہیں۔ سوچنے لگے کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہے یا مطمئن نہیں ہے ان کی عبادت سے، تبھی تو خود کے لیے خلیفہ بنا رہا ہے۔ اور بھی بہت سے سوالات تھے، جیسے کہ جب وہ با اختیار ہوگا تو دنگا کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ وہ سمجھتے بھی کیسے کہ اللہ کا کیا منصوبہ ہے؟ وہ بھی اللہ کے الفاظ کے محدود معنی ہی جانتے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یعنی وہی جو اللہ نے چاہا کہ ہم جان سکیں۔ ہم تو الفاظ کے زیادہ ہی اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا یا کہہ رہا تھا اور حضور پاک نے یہ کہا۔ اللہ کی باقی مخلوق ایسی نہیں ہے، سو فرشتوں نے فوراً اعتراف کیا کہ ہمارا علم محدود ہے۔ اس کے بعد کا سارا بیان آپ کو القرآن سے معلوم ہے کہ انسان زمین پر آ رہا، انسان ڈرا ہوا بھی تھا، خوش بھی تھا، خود کو اللہ کا بندہ جان رہا تھا۔ جتنا کہ رہنا لکھا تھا، آہستہ آہستہ اللہ کا رنگ اس پہ سے کھرنے لگا اور آپس کا دنیا کا رنگ چڑھنے لگا۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن آخری نبی اور پیغمبر کو مبعوث کیا۔ ہر آنے والا پیغمبر خود کو اللہ کا بندہ ہی کہتا رہا اور کہتا کہتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم پہ خود کو نبی اور پیغمبر کہا، خود بھی مانا اور منوانا چاہا اور منوایا بھی۔ حضور کی زندگی میں لوگ مانتے بھی رہے اور اپنی جگہ پہ بھی رہے، یعنی کہ سب ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ اللہ نے اب آخری نبی کو واپس بلا لیا کہ مشن پورا ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد حالات بدلنے لگے اور لوگ خود کے طریقے پہ قرآن، سنت اور حدیث کا مطلب نکالنے لگے۔ اب یہ ہونے لگا اور ہو رہا ہے کہ جو مطلب ہم نکالتے ہیں اس پہ اکڑ جاتے ہیں اور اکڑے ہی رہتے ہیں۔ انہی معاملات کی ایک کڑی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اس آیت کو بھی انسان تو کیا ملائکہ اور جن بھی نہ سمجھ سکے۔ باقی سب نے تو اللہ سے آڈا نہیں لگایا، مگر انسان کی گدی میں اللہ کی بات جب بھی الٹی اٹک جاتی ہے اور لٹک جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر پاتا اور اس میں ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ انسان خود کو خلیفہ جو سمجھا تو اس کو خیال ہوا کہ اللہ پاک نعوذ باللہ اب فارغ ہوا، سارا کام مجھ پہ سونپ کے، یعنی اللہ پاک فارغ ہوا اور میں خدا ہوا۔ وہ بدیع السماوات ہے، پالنے والا ہے، یوم الدین کا مالک ہے، کائنات اس آہد اور واحد کی خلق ہے اور اکیلا اور وہ تنہا ہی چلا رہا ہے، نہ ہی اس کو کسی کی حاجت ہے، نہ اس کے بغیر کسی کو کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہے اور نہ کوئی پوری کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خلیفہ کا مطلب ہے صاحب اختیار و ارادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا کہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ جب چاہے جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے اللہ پاک کے اذن سے۔ ایسا نہیں کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے خود کی اوقات، مگر بعض کہاں آتا ہے استعمال کرنے سے خود کا اس کو معلوم ہے کہ میرا اختیار مجھے کتنا استعمال کرنا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، جتنا بھی بلند ہو جائے وہ بندہ ہی رہے گا۔ اس کو خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جس کا وہ وثوق سے اظہار کرتا ہے۔ ہاں، اس کے دل کی حالت اطمینان میں ہو سکتی ہے اگر وہ بندہ بننے کی حالت برقرار رکھے۔ وہ خود کے مقام سے، عہدے سے کبھی برخاست نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کائنات کا نظام اس کے پاس ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خود کا کام کسی کو کیسے دے گا؟ نہ اس کا سا کوئی ہے اور نہ ہوگا۔ اس کو یہ معلوم بھی ہے، ہم کو بھی معلوم ہے۔ پھر خلیفہ کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ جانے۔ خلیفہ سے رب کی مراد ہے جو پیغام انسان کو اللہ دے کر بھیج رہا ہے، منو ان اس کو لے کر چلے اور لے کر چلنے والے بنائے، نہ ہی وہ لے کر چلا نہ چلنے والا بنا لانگر رن میں۔ بس ہر ایک خود کو کھڑا خلیفہ کہتا ہے، پھر قرآن کھولتا ہے، پھر حدیث و سنت کو دیکھتا ہے۔ یہ اوپر جا کر کیا جواب دے گا؟ اور اپنے پیچھے چلائے کتنے افراد کا اور بھی حساب دے گا؟ اگر بادل نہ خواستہ یہ بھی کہہ لو کہ یہ خود کو خدا کے مقام پر جان رہا ہے،
کہ میں نے خدا کا کام سنبھال لیا تو بندہ بھی نہیں رہا نا۔ پہلے خود کو اللہ کا بندہ مانے، اس کو حساب دینا ہوگا۔ پہلے مانے پھر اپنا مقام طے کرنے کی سوچے، خود سے انشاءاللہ خود بخود اعلیٰ جواب آئے گا۔